ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے اندر الیکٹورل ریفارم جس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے اندر اس وقت. ویری کوئکلی الیکٹورل رول سے ہم موو کریں گے. ایک سوال میں آپ سے پوچھ لوں کہ جو الیکٹورل رولز ہیں نئی وہ فائنلی کس وقت تیار ہوں گی؟ ہمارا پہلے دسمبر میں تھا لیکن ابھی اس میں کوئی دو تین ہفتے شاید ڈیلے ہو جائے. سو جنوری میں ہم کر لیں گے. لیکن اوورآل جو ہم نے ٹارگٹ ڈیٹ رکھی تھی کہ یہ دوبارہ نادرا کے حوالے کریں گے اور نادرا ان کو پرنٹ کر کے مارچ کے آخر میں مارچ 2012 میں انشاءاللہ یہ جو فائنل الیکٹورل رول ہے آپ کا یہ ہم پبلش کریں گے. اگر کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مارچ 2012 سے پہلے الیکٹورل رولز تیار نہیں ہوں گی, اور مارچ 2012 ہی وہ پیریڈ ہے ناظرین جس میں سینٹ کا الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے. سینٹ کا انفیکٹ الیکشن شیڈیولڈ ہے, جس سے پہلے ساری جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ مڈ ٹرم پولز کال ہو جائیں. یہ بتائیے گا کہ ایک جو بڑا کی الیکٹرل ریفارم ہے یا ایک آئیڈیا ہے جو ہماری اس وقت جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے ایک بہت ولیمنس قسم کی چیزیں اپنی دیتے ہیں, اپنی ڈیکلیریشنز دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے, انہوں نے ٹیکسز دیے ہیں وہ نہیں دیے. سو یہ جو ایک ریفارم آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو ڈیکلیریشنز ہیں ان کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے الیکشن سے پہلے, کیا الیکشن کمیشن یہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت قانون میں جو لکھا گیا ہے جی کہ یہ جنرل الیکشن جب ہوتے ہیں جی اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے نامینیشن فارم میں یہ ساری چیزیں ڈکلیئر کرتا ہے. بالکل. تو پہلے بات یہ ہوگی کہ جنرل الیکشن سے پہلے یہ ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان جی میں جنرل الیکشن کے ٹرمز میں ہی بات کر رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو پبلش ہم ضرور کرتے ہیں. یہ ویب سائٹ والی جو بات ہے یہ ابھی جو ہے اس کو انڈر کنسیڈریشن ہے کیونکہ ایک اس میں کافی جو ہے یہ لانگ سٹینڈنگ ایک لوگوں کا مطالبہ ہے. جی بالکل. اس میں آپ اس کو تھوڑا سا بریف کرتا جاؤں کہ اس میں ہم نے بڑا ایک ڈیٹیل ایکسرسائز کی ہے. پولیٹیکل فائننس پہ ہم نے ایک ورکشاپ کروایا تھا جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز آئی تھی, ان کے آگے ساری چیزیں رکھی گئیں جو میجر چیزیں جو ہے کہ یہ ایسٹس کا جو مسئلہ ہے اس کی بات کی. پھر دوسرا ہے کیمپین ایکسپینڈیچر. قانون میں جو لکھا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے لیے اتنا خرچ ہو سکتا ہے, صوبائی اسمبلی کے لیے اس پہ عمل درآمد شاید وہ اتنا ہو نہیں رہا. اس میں کچھ ریکمنڈیشن ڈیولپ کی ہم نے, اور اس میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ مل کے کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ جس سے جو ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کیا جا سکے. اور اس میں قانون میں محل امینڈمنٹ کی ضرورت بھی پڑے گی. یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے ایف بی آر کے ساتھ, ہم نے ریسنٹلی ایک میٹنگ کی ہے تو اس پہ کر رہے ہیں. دوسری ایک چیز اسی سے لنکڈ ہے وہ ہے فارمیٹ آف دا فارم جس میں یہ لوگ اپنا دیتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پراپرٹی کتنی کیا ہے, نیچر آف دا پراپرٹی, اور اس کے آگے اس کی قیمت ہے, ویلیویشن. اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, کوئی آبجیکٹو فارمولہ نہیں ہے جس پہ اس کو آپ کیلکولیٹ. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی جو مرضی ہے اس میں لکھ دیتے ہیں, اسی سے ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے اور وہی چیزیں پھر جو ہے میڈیا میں اچھالی بھی جاتی ہیں. اس پہ ریسنٹلی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ اس میں جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پبلک آفس میں انٹر ہو رہے ہیں کہ جب وہ جس دن داخل ہوئے اپنے آفس میں ان کے پاس کیا تھا بالکل, اور دوسرا یہ ویلیو کیا تھی, نہیں ویلیوز نہیں, دوسرا یہ کہ وہ اس کا موڈ آف ایکوزیشن کیا ہے. اچھا, کہ یہ کہاں سے آیا یہ انہیرٹ کیا گیا, کہیں سے خریدا گیا, ٹھیک ہے نا. وہ بنیادی چیز وہ ہے کہ آیا کہاں سے. پھر جب داخل ہو گئے, ہر سال جب یہ دوبارہ کوئی داخل کرے گا اگر اس میں کوئی کمی ہوئی ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا, کسی نے ڈسپوز آف کر دیا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایڈیشن ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا. اس میں یہ چینج لا رہے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا خیال ہے کہ اس فارم میں جو فارم ہے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. سو اگر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو وہ الیکشن کمیشن موو کرے گا, ایف بی آر موو کرے گا, یا آپ مل کے اس کی کوئی لا ایسا موو کریں گے؟ مل کے ہم کریں گے. اچھا, مل کے کریں گے. اور ساتھ اس کے بعد یہ کہ
یہ ہونے کے بعد پھر اس کو پبلیکیشن ویریفیکیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ یہ ویریفائی بھی ہو سکے. انفیکٹ یہی میں آپ سے دوسرا سوال کرنے والی تھی کہ جو ایسٹس جو ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، اس کی ویریفیکیشن کا بھی کوئی سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے. بیکاز ابھی ایٹ دا مومنٹ تو جو کوئی دفتر وہ داخلے دفتر کرتا ہے اسی کو آپ پرنٹ کر دیتے ہیں. پرنٹ کر دیتے ہیں. ویریفیکیشن کا اس وقت کوئی پروویژن قانون میں نہیں ہے. سو یہ ایک ایسا ریفارم ہے جس کے بارے میں ہے ہم بھیجیں گے اگر پارلیمنٹ نے یہ منظور کر دیا. اور اسی سے ایک تیسری بات بیفور یو موو ٹو نیکسٹ کویسچن، وہ ہے بہت اہم بات ہے کہ یہ جو کیمپین ایکسپینڈیچر ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ اس سے زائد خرچ نہ ہو. اس کے لیے شاید یہ بھی ضرورت ہے اشتیاق صاحب کہ اس کو پہلے تو آپ ریئلسٹک اس کی لمٹ سیٹ کریں، اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ سے کنسلٹ کریں، اس کی ریئلسٹک لمٹ سیٹ کریں. لیکن جو لمٹ سیٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن، اس کے اوپر اعتماد تبھی ہوگا جب وہ اس لمٹ کو ایکچولی ایکسرسائز بھی کرے گا اور اڈہیئر بھی کروائے گا اپنے تمام جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ابھی نئی جو لمٹ انہوں نے پرپوز کی ہے وہ ہے قومی اسمبلی کے لیے 50 لاکھ روپیہ. اچھا. اور صوبائی اسمبلی کے لیے 30 لاکھ. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ جو ہے اس پہ فیصلہ. یہ بھی ایک ایسا لیگل ہے ریفارم ہے جو لیکن اب اس سے زیادہ جو ہے اس پہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب اس پہ عمل درآمد کروانا. انڈیا کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بہت افیکٹولی اس کو سپروائز کرتا ہے اور میک شور کہ جو اپر سیلنگ ہے اس سے زیادہ کراس نہ ہو. اس میں اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اپنے انکم ٹیکس آفیسز کو انوالو کر لیتے ہیں. اور جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے الیکشن آبزرور وہ جاتے ہیں جو پبلک میٹنگ ہوتی ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہ اس پہ کتنا خرچ آیا ہوگا اتنے ڈیٹیل میں جا کے. اسی قسم کی کچھ تجاویز جو ہیں اس وقت زیر غور ہیں جو الیکشن کمیشن پاکستان بھی کنسیڈر کر رہا ہے. ناظرین، الیکشن ریفارمز کیسی ہیں جو اس وقت الیکشن کمیشن کنسیڈر کر رہا ہے تاکہ اگلا ہونے والا جو عام انتخابات ہوں پاکستان کے اندر وہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوں اور پبلک ٹرسٹ ان کے اوپر ہو. ہم بات کر رہے ہیں اشتیاق احمد خان صاحب کے ساتھ. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک کے بعد آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے.